اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإنہ ناصر و خیر معین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد کا۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 124۔ امامت اور امامت شناسی کے عنوان سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور یہ اس کا پہلا حصہ ہے جسے آپ سماعت کر رہے ہیں۔ امامت در حقیقت لفظی اعتبار سے کسی شخص کے آگے کھڑے ہونے کو کہا جاتا ہے، کہ جو ایک یا چند افراد کے آگے کھڑا ہو اسے امام کہا جاتا ہے۔ امام الف پر فتح لگانے سے امام سامنے اور آگے کو کہا جاتا ہے، اور امام جو ہے در حقیقت وہ اس شخص کو کہا جاتا ہے جو آگے کھڑا ہوتا ہے۔ اس لیے نماز باجماعت میں امام اس شخص کو کہا جاتا ہے جو آگے کھڑا ہوتا ہے اور لوگ اس کی اقتداء میں نماز جماعت ادا کرتے ہیں۔ تو جو آگے کھڑا ہے اسے امام، اور جو پیچھے کھڑا ہے اسے مأموم۔ ان دونوں کے درمیان ایک رابطہ اور تعلق ہے، اور وہ رابطہ و تعلق کیا ہے کہ کم سے کم ایک آدمی امام کے ساتھ ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص آگے نہ کھڑا ہو اور ہم کہیں کہ یہ جماعت ہو رہی ہے۔ یہ جماعت تو ہے لیکن بغیر امام کے ہے، یا امام موجود ہو لیکن جماعت اور مأمومین موجود نہ ہوں تو اس کو بھی جماعت نہیں کہا جا سکتا۔ پس نماز جماعت کے لیے امام کا آگے کھڑا ہونا اور مأموم کا پیچھے کھڑا ہونا کیا ہے؟ لازم و ضروری ہے، ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ کیوں ملزوم ہے؟ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے اس لیے کہ امام کہایوں سے جاتا ہے جو ایک جماعت کے ساتھ ہو اور جماعت اس کی پیروی کرے اور وہ جماعت کی امامت کرے اور ان کے آگے آگے چلے۔ اسی لیے عربی زبان میں کسی کو کسی منزل تک پہنچانے کے لیے دو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، ایک قائد ہوتا ہے، ایک سائق ہوتا ہے۔ قائد قاف الف حمزہ دال قائد، اور سائق سین الف حمزہ قاف۔ سائق کا کام یہ ہوتا ہے وہ پیچھے سے ہانکتا ہے، جیسے آپ نے دیکھو گا ریوڑ کو چلانے والے پیچھے سے لکڑی مار کے اسے چلاتے ہیں۔ گھوڑا ہے، گدھا ہے، بکریاں ہیں، ان کو کیا کیا جاتا ہے؟ ان کو پیچھے سے مار کے سوق دیا جاتا ہے، دھکا دیا جاتا ہے، چلایا جاتا ہے۔ لیکن قائد ایسا نہیں ہوتا، قائد پیچھے سے دھکا مار کے نہیں چلاتا ہے، بلکہ کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ وہ قیادت کر رہا ہوتا ہے، آگے کھڑا ہوتا ہے اور ان کو رستہ دکھا رہا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اردو اور فارسی میں بھی ایک اصطلاح استعمال کی تھی، راہبر اور رہنما۔ راہبر وہ شخص ہے
رہنما وہ شخص ہے کہ جو راہ کو نمایاں کرتا ہے، راہ کو دکھاتا ہے۔ بھئی یہ راستہ جو ہے خیرپور جاتا ہے، یہ راستہ جو ہے وہ گمبڑ جاتا ہے، یہ راستہ سکھر جاتا ہے۔ رہنما ہے، اس کا کام کیا ہے؟ وہ راستے کو دکھا دے گا، اب آپ جانے اور آپ کا سفر جانے۔ لیکن رہبر وہ ہوتا ہے کہ جو راستہ بھی دکھاتا ہے اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر اس راستے پہ چلتا ہے اور خود آگے چلتا ہے اور آپ کو اپنے ساتھ یا اپنے پیچھے چلاتا ہے۔ امام نہ سائق ہے اور نہ وہ رہنما ہے صرف، بلکہ امام رہنما بھی ہے، راہبر بھی ہے۔ وہ امام بھی ہے اور قائد بھی ہے۔ قرآن مجید میں امام کا لفظ مثبت اور منفی دونوں معنی میں استعمال ہوا ہے۔ ائمۃ الکفر بھی کہا ہے اور ائمہ برحق بھی کہا ہے، ائمہ باطل بھی کہا ہے، ائمہ برحق بھی کہا ہے۔ اگر ہم قرآن کریم میں امامت کا شناختی کارڈ ڈھونڈیں، امامت کے متعلق کہ امامت کو کیسے پہچانوایا گیا ہے، تو مختلف آیات ہیں قرآن کریم کی کہ جو در حقیقت امامت کے بارے میں ہیں۔ پہلی وہی روایت ہے کہ جس کی تلاوت میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، کہ جس میں ارشاد رب العزت ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 14، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اور وہ وقت یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے ابراہیم کا امتحان لیا تھا۔ اس کے پروردگار نے ابراہیم کا امتحان لیا تھا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، جیسے ہی امتحان لیا فوراً اس کو حل کر دیا، جواب دے دیا۔ خدا نے انعام میں کیا کہا؟ امتحان ہوا، فوراً امتحان دے دیا۔ خدا نے کہا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اماما، کہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے امام بنا رہے ہیں۔ للناس اماما، لوگوں کا امام بنا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امامت کیا ہے؟ ایک نبی کو ملنے والا وہ عہدہ ہے کہ جب وہ امتحانات میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ لیکن ائمہ اہل بیت علیہم السلام وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو ان کی پیدائش سے پہلے یہ مرتبہ اور فضیلت عطا کی گئی ہے۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی زیارت میں آپ پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب کیا ہے قبل ان خلقکی، قبل اس کے کہ آپ دنیا میں پیدا ہوں اور دنیا میں قدم رکھیں۔ فوجدکی صابرتن، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس عالم میں کہ جب جسم نہیں بنے تھے آپ کو صابر پایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مقامات سے ائمہ تحریر محمد آل محمد اس عالم میں ان کے لیے ثابت تھے اور مقرر کر دیے گئے تھے۔ دنیا میں آنے کے بعد اس کو پھر مختلف انداز سے متعارف کرایا گیا ہے۔ اس بنا پر خدا کہہ رہا ہے کہ امامت ایک عہدہ ہے۔ حضرت ابراہیم کو جب یہ عہدہ ملا تو انہوں نے خوش ہو کے کہا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اللہ کیا میرے بچوں میں بھی یہ عہدہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیا کہا؟ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، میرا عہدی یعنی میرا عہدہ ظالم تک نہیں پہنچے گا۔ توجہ رکھیے گا، لا ینالو نہیں پہنچے گا، یعنی خدا کہہ رہا ہے کہ عہدے پہنچتے ہیں، توجہ رکھیے گا، عطا کیے جاتے ہیں۔ کسی کے لے لینے سے، کسی کو اپنے آپ کو امام و خلیفہ بنا لینے سے کوئی امام و خلیفہ نہیں بن سکتا۔
لا ینالو یعنی نہیں پہنچے گا میرا عہدہ. اول تو کہ میرا عہدہ ہے، اور دوسری بات تھی کہ میرا عہدہ میں پہنچاتا ہوں، میں دیتا ہوں، میں عطا کرتا ہوں. پس یہ ایک خدا دادی تحفہ ہے، ایک امر الہی ہے کہ جو خداوند عالم اپنے مخصوص بندوں کو عطا کرتا ہے. ان اللہ اصطفیٰ ابراہیم، خوب اللہ نے ابراہیم کو چنا ہے. وآل عمران، آل ابراہیم وآل عمران، کیا کہا؟ ابراہیم کو چنا ہے اور آل عمران کو چنا ہے، آل عمران کو چنا ہے. خوب اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کیا ہے. تو خدا کہہ رہا ہے میرا عہدہ میں عطا کرتا ہوں. ممکن ہے کوئی شخص دنیا میں اپنے آپ کو خلیفہ اور امام کہے، لیکن وہ خلیفہ اور امام نہیں ہو سکتا، کیونکہ میری طرف سے. پس اس بنا پر لازم و ضروری ہے کہ انسان اس طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرے. تو حضرت ابراہیم نے کہا خداوندہ میری ذریت میں سے ہوگا. انہوں نے کہا لا ینال عہد الظالمین، ظالم تک نہیں پہنچے گا، جو ظلم کرنے والا ہے اس تک نہیں پہنچے گا. جس نے دنیا میں ذرہ برابر بھی ظلم کیا ہوگا وہ اس عہدے سے محروم رہ جائے گا. بس پہلا نقطہ کیا ہوا؟ امامت منصب الہی ہے، خدا کا عطا کیا جانے والا عہدہ ہے. احدی کا ہے، عین ہے دال اور چھوٹی ہے احدی، یعنی میرا عہدہ ہے، میری طرف سے کیا ہے؟ ایک پیمان ہے، میری طرف سے ایک منصب ہے، میری طرف سے ایک قرارداد ہے جو میں مخصوص بندوں کے درمیان اور اپنے درمیان کروں گا. دوسرا نقطہ کیا ہے؟ امامت امام جو ہے وہ معصوم ہوتا ہے. حضرت ابراہیم نے کیا کہا تھا؟ قال ومن ذریتی، خدا نے کیا کہا؟ لا ینال عہد الظالمین، میرا عہدہ ظالم تک نہیں پہنچے گا. اب سورہ احزاب آیت نمبر 33 میں ارشاد ہوا کہ ظالم کون ہے؟ کہ جو گناہوں سے پاک ہوں. اب خدا کہہ رہا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. امام علیہ السلام گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، معصوم ہیں. خدا نے ان کی طہارت کی گواہی لی ہے کہ ان کو گناہوں سے پاک کر دیا ہے. تیسرا نقطہ یہ ہے کہ امام کی اطاعت واجب ہوتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، سورہ نساء آیت نمبر 59. اے ایمان لانے والا، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور ان کی کہ جو صاحبان امر ہیں. یہ صاحبان امر کون ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. آگے لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا ربہم من کل امر، من کل امر، ہر چیز کا امر و حکم لے کر کس کے پاس؟ جو صاحب امر ہے اس کے پاس لے کر آ رہے ہیں. ولی امر کون ہے؟ جس کے پاس امر نازل ہو رہا ہے ہر چیز کا، کائنات کے ذرے ذرے کا امر نازل ہو رہا ہے، اسے کیا ولی امر کہا جا رہا ہے. وہ صاحب امر ہے، وہ اللہ کی دی ہوئی امامت کا حامل ہے. سورہ نساء آیت نمبر 59. اولی الامر کی اطاعت کرو، وجوب ہے، واجب ہے امام کی اطاعت. چوتھا نقطہ، امامت کیا ہے؟ رسالت کے تسلسل کا نام ہے. رسالت کی تعلیمات کے رسالت کی تعلیمات کے تسلسل کا نام ہے. رسالت کے اہداف کو آگے پہنچانے کا نام ہے.
مثلا ارشاد هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. هو الذی وہی خدا ہے، ارسل رسولہ اپنے رسول کو بھیجا ہدایت اور دین حق کے ساتھ. کیوں بھیجا ہے؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس دین کو تمام ادیان عالم پر فوقیت اور غلبہ عطا کرے. تو کیا رسول اللہ کے دور میں دین پوری دنیا میں پھیل گیا؟ نہیں. کیا رسول اللہ کے بعد میں آنے والے زمانوں میں پھیل گیا؟ نہیں. یہ وعدہ کہاں پہ خدا نے کیا ہے؟ یہ حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے کیا ہے. کہ وہ امام تشریف لائیں گے اذن خدا سے، اور کیا کریں گے؟ یملأ اللہ بہ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا. اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، اور جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی. امام آ کر اس دین مصطفیٰ کو، شریعت مصطفیٰ کو تمام دنیا میں پھیلا دیں گے، تمام دنیا میں پھیلا دیں گے. چنانچہ خدا کہہ رہا ہے کہ سورہ مائدہ آیت نمبر 67 میں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دیجئے اس حکم کو جو نازل کیا گیا ہے آپ پر آپ کے پروردگار کی طرف سے. جو حکم پہنچا دیا ہے اب آپ صرف اعلان کر دیں. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، لیکن اگر آپ نے یہ حکم نہیں پہنچایا تو آپ نے کوئی کار رسالت انجام نہیں دیا، آپ نے رسالت کو انجام نہیں دیا. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ امامت جو ہے اہداف و مقاصد انبیاء کو آگے بڑھانے کا نام ہے. امام علی اپنے زمانے میں، امام حسن اپنے زمانے میں، امام حسین اپنے زمانے میں، اور باقی ائمہ طاہرین اپنے اپنے زمانے میں اس پیغام کو آگے پہنچانے والے ہیں. اور پھر امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف آ کر پوری دنیا میں عدل و انصاف کا نظام قائم کریں گے، اس دین کو نافذ کریں گے. وہ دین 67 6-7 سورہ مائدہ. بس امامت کیا ہے؟ انبیاء کے اہداف کو آگے بڑھانا ہے. اس کے بعد 5واں نقطہ کہ امامت کمال دین کا نام ہے. ایک، الیوم اکملت لکم دینکم، سورہ مائدہ آیت نمبر 3. دین کامل ہو گیا. 6، امامت باعث اتمام نعمت ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 3. صحیح؟ یہی آیت ہے. 7، اللہ اسلام سے امامت کی وجہ سے راضی ہے. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، آیت نمبر 3 سورہ مائدہ. یعنی امامت میں، امامت کے ذریعے سے، ولایت کے ذریعے سے 3 چیزیں، 3 حقیقتیں دین کو مل رہی ہیں. ایک اکمال دین، کامل ہو گیا دین. بڑے بڑے واقعات آئے، رسول اللہ آگے، دین کامل نہیں ہوا. بتوں کو توڑ دیا، فتح مکہ ہو گیا، نماز آ گئی، روزہ آ گیا، حجاب آ گیا، شراب حرام ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، لیکن دین کامل نہیں ہوا. دین کب کامل ہوا؟ جب غدیر خم کے میدان میں مولا علی کو اپنا ولی اور نائب اور وصی بنایا تو خدا نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم. 5ویں علامت کیا ہے؟ کہ کمال دین ہے. پھر وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، نعمت کیا ہے؟ تمام کر دی، پوری کر دی ہیں، پوری کر دی نعمت ہے. اب اس کے بعد اس سے بڑھ کر کوئی اور نعمت نہیں ہے.
صحیح. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، ساتواں نقطہ کیا ہے؟ اور دین اسلام تو راضی ہو گئے. یعنی وہ دین کہ جس میں ولایت نہ ہو، نہ وہ کامل ہے، نہ نعمت تمام ہے، اور نہ اللہ سے راضی ہے. جس دین کے ساتھ ولایت علی اور اولاد علی ہو کہ جو رسول کے کاموں کو، رسالت کو، مقاصد کو کیا کرے؟ آگے بڑھائے، تو وہ ولایت و امامت کیا ہے؟ دین کے لیے کامل ہونے کا، دین کے لیے نعمتوں کے تمام ہونے کا، اور دین کے لیے خدا کے لیے راضی ہونے کا سبب اور وجہ بن جاتی ہے. بس امامت جو ہے وہ کامل کرنے والی بھی ہے، امامت جو ہے وہ نعمتوں کو تمام کرنے والی بھی، یعنی پوری کرنے والی ہے. پوری کرنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی اس کے بعد کیا کوئی نعمت نازل نہیں ہوگی؟ نہیں، نعمت آج تک نازل ہو رہی ہیں. اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ یہ کہ یعنی اب کوئی نعمت نہیں آئے گی. خوب، رسول اللہ کے بعد امام علی کی نعمت ملی یا نہیں ملی؟ اللہ کہہ رہا ہے وہ اتمم تو تمام کر دیا میں نے، کلوز کر دیے چیپٹر نعمت کا. تو امام حسن کی نعمت ملی، امام حسین کی نعمت ملی، کربلا کی نعمت ملی، جناب زینب کی نعمت ملی، حضرت عباس کی نعمت ملی، بہت ساری نعمتیں ملی ہیں. تو اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب کوئی نعمت نہیں آئے گی، بلکہ کہا کہ ہر نعمت جو تمہیں آگے ملنے والی ہے وہ در حقیقت اسی ولایت علی اور اولاد علی کے سائے میں اگر ہے تو وہ نعمت ہے. لیکن اگر وہ نعمت ولایت کے سائے میں نہیں ہے کیا ہوگا؟ اس کا کوئی فائدہ نہیں. مثلا آپ ایک گاڑی میں، بس میں سفر کر رہے ہیں، سفر میں کھانا ہے نارمل سا، پانی ہے، چائے ہے، سفر طولانی ہے. اب آپ سفر میں جا رہے ہیں اور آپ نے دیکھا بہت اچھا ایک ہوٹل ہے، بڑی بہترین چائے ہے وہاں پر، بہترین کھانا، VIP 5 اسٹار ہوٹل ہے. ٹھیک، آپ کہیں گے جناب کیا ہوٹل ہے، کتنا اچھا ہوٹل ہے، کتنا اچھا کھانا ہے. آیا وہ آپ کے کسی کام کا ہے؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بس نے رکنا نہیں ہے، ٹرین نے رکنا نہیں ہے. آپ صرف دیکھیں گے، گزر جائیں گے. آپ منہ میں پانی آئے گا، آپ کہیں گے جناب کون سا کھانا، کون سا پانی آپ کے لیے مفید ہے جو آپ کے پاس موجود ہے. جو باہر ہے وہ آپ کے کام کا نہیں ہے، صرف آپ دیکھیں گے، خوش ہوں گے. بس اس خوشی سے آپ کا پیٹ بھرنے والا، آپ کی پیاس بجھنے والی نہیں ہے. بقیہ سو رہے ہیں کیا؟ ہیں تو آواز کیوں نہیں آ رہی ہے؟ ہیں نہیں، شاید دیکھیں برابر والا سو رہا ہو آپ کا. دیکھ بھی رہے ہیں، دیکھیں یہ لوگ. تو کیا عرض کر رہا تھا میں؟ جو بس میں ہے وہ کھانا آپ کے لیے مفید ہے. اسی طرح سے وہ نعمت جو ولایت علی کے ساتھ ساتھ ہے وہ نعمت مفید ہے. وہ نعمت جو ولایت علی سے ہٹ کے ہو، دنیا کی کیا ہو، دولت بھی مل جائے لیکن ولایت علی نہ ہو، نہیں ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میں بہت غریب آدمی ہوں. امام نے کہا تم غریب نہیں ہو. اس نے کہا نہیں مولا میں بہت نادار مفلس غریب ہوں. امام نے کہا اگر تمہیں دنیا کی دولت دی جائے اور تم سے کہا جائے کہ ہم اہل بیت کی محبت کو چھوڑ دو، کیا تم چھوڑ دو گے؟ اس نے کہا کہ ہرگز نہیں. امام صادق نے کہا پس تم غریب کہاں ہوئے، تم امیر آدمی ہو. غریب وہ ہے کہ جس کے پاس نعمت محبت محمد اور آل محمد نہ ہو. جس کے پاس یہ نعمت ہے، مودت ہے، اطاعت ہے، وہ دنیا کا امیر ترین آدمی ہے. بس وہ نعمت کہ جو ولایت سے ہٹ کرو، ولایت کی راہ میں نہ ہو، ہمیں ولایت سے قریب نہ کرے، اس نعمت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. درود بھیجئے محمد و آل محمد.
نقطہ آیا ہے ابھی تو میں اس کو یہاں پہ لکھ رہا ہوں. ایک اور درود بھیجیں. تین مزید ہیں, 5 6 7. 8ویں کیا ہے کہ امر الہی سے امام اور امامت کیا ہے, وہ انسانوں کی ہدایت کا کام کرتے ہیں. سورہ انبیاء آیت نمبر 73. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا, ہم نے انہیں امام بنایا ہے, وہ ہمارے حکم کی وجہ سے لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں. وہ ہمارے لوگوں کی وجہ سے, ہم نے حکم دیا ہے, امر کیا ہے, اطاعت کرتے ہیں. 9 امامت کی 3 اور شرائط بیان کی گئی ہیں. 1 ایمان اور آیات الہی پر ایمان اور یقین, سورہ سجدہ آیت نمبر 24. وجہ اور دوسری شرط کیا ہے, صبر اور استقامت. ان دونوں کے لیے 9واں نقطہ کیا ہے, 9واں نقطہ کیا ہے, امامت کی بنیادی شرائط. اس میں 3 نکات ہیں. پہلے 2 نقطہ کیا ہے, ایمان اور آیات الہی پر ایمان اور یقین. 2 صبر و استقامت. سورہ سجدہ آیت نمبر 24. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ, ہم نے انہیں امام بنایا, وہ ہمارے امر کی وجہ سے ہدایت کرتے ہیں. کیوں ہدایت کرتے ہیں؟ 2 وجوہات پر, 2 صفات پر. ایک یہ کہ وہ صبر کرنے والے ہیں, دوسرا یہ کہ ہماری آیات پر ایمان, سچے دل سے ایمان لانے والے ہیں. بس امام وہ ہے کہ جو آیات الہی پر ایمان و یقین رکھتا ہو اور صبر و استقامت کے ساتھ راہ کو طے کرے. اور تیسری علامت یا شرط یوں کہوں امامت کے لیے, وہ کیا ہے, وہ ہے عبادت. سورہ انبیاء آیت نمبر 73 73. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ, وہ سب ہمارے کون تھے, عبادت گزار بندے تھے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. بس یہ امامت کی بنیادی ترین شرائط ہیں کہ امام منصب الہی ہے, خدا دیتا ہے. امام گناہوں سے پاک ہوتا ہے, امام کی اطاعت واجب ہوتی ہے. امام رسول رسالت کے مقاصد کو آگے عملی جامہ پہناتا ہے. امامت کمال دین, اتمام نعمت اور اسلام سے راضی ہونے کا نام ہے. امامت در حقیقت لوگوں کی انسانوں کی ہدایت ہے امر الہی کے تحت. اور امامت کی بنیادی ترین شرائط 3 ہیں, ایمان, آیات الہی پر ایمان و یقین, صبر و استقامت اور اللہ کی عبادت.